جب بیماری آتی ہے، بخار ہو جاتا ہے تو لازم ہے کہ اس کے لیے اینٹی بائیوٹک لی جائے؟ زیادہ تر یہ وائرس جراثیم سے ہوتے ہیں تو ان کے اندر اینٹی بائیوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے۔ کئی بار ہم دوائی بیماری کی نہیں، بے صبری کے علاج کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک بچوں کے لیے کتنی نقصان دہ؟ بہت نقصان دہ، جتنی بڑوں کے لیے نقصان دہ اس سے زیادہ بچوں کے لیے نقصان دہ۔ کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی ہیں جو آپ ایک خاص عمر سے چھوٹے بچے کو لیں گے تو فیوچر میں اس کی گروتھ کو افیکٹ کریں گے، اگر آپ 12 سال سے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں، لیکن وہ ہم یوز کر رہے ہیں۔ کچھ اینٹی بائیوٹکس ایسی ہیں کہ جو آپ سمجھیں کہ چونٹی کو توپ سے مار رہے ہیں آپ، کہ وہ جراثیم خود ہی ٹھیک ہو سکتے تھے لیکن آپ نے اس پہ توپ چلا دی۔ کتنے پرسنٹیج ہے ہمارے یہاں پہ اینٹی بائیوٹکس کو یوز کرنے کی؟ بہت زیادہ ہے، لوگ زیادہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں یا افورڈیبل ہے؟ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے۔ دو چیزوں کی پریکٹس ہماری دنیا میں خراب ترین ہے، ایک اینٹی بائیوٹک پرسکرپشن، دوسری انجیکٹیبل یوز کی۔ ہم دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے جو کہ بغیر ضرورت کے ٹیکے لگ رہے ہیں، جہاں پہ اس میں بھی اکثر ٹیکے اینٹی بائیوٹکس یا اسٹیرائڈس کے ہوتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک پرسکرپشن پریکٹسز بھی ہماری ون آف دا ورسٹ ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کے مضر اثرات کیا ہیں؟ جب ہم ان کو بے دریغ استعمال کریں گے وہ بیکار ہو جائیں گے اور ایونچولی یہ تمام انفیکشنز انٹریٹیبل ہو جائیں گے۔ جس ہلکے سی زکام سے ہم ہلکی سی دوائی دے کے ٹریٹ کر لیتے تھے، کچھ عرصے بعد اس سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک جس چیز کو آپ کنسیڈر کریں وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا انفلوئنس ہے۔ وہ ہماری پرسکرائب کرنے کی صلاحیت کو بھی انفلوئنس کرتی ہے انسینٹیوز آفر کر کے، اور وہ میڈیکل سٹورز کے اوپر بھی اس کا انفلوئنس ہے۔ چیزیں اتنی سمپل نہیں رہتی جب اتنا سارا پیسے اور سیلز اور مارکیٹنگ انوالو ہو جاتی ہے۔ دے نیڈ ٹو سیل دیئر پروڈکٹس، مگر اس میں ایتھکس بھی ہوتے ہیں نا کہ آپ کوکا کولا تو نہیں دے رہے، نہ ہی آپ کو بسکٹ دے رہے ہیں، میڈیسن ڈرگس دے رہے ہیں۔ ریگولیٹری باڈیز کا رول سٹرونگر ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ نے بات کی ڈاکٹر سینٹرڈ اپروچ کی، ہمارے یہاں پہ تو سیلف سینٹرڈ اپروچ ہے، سیلف میڈیکیشن ہے۔ یہ جو آپ کی ہسٹری ہے، آپ کی انویسٹیگیشنز ہیں، آپ کے معائنے ہیں، یہ بڑے اہم ہوتے ہیں اور ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں سالہ سال لگتے ہیں۔ جب ہمیں نہیں پتہ لگتا ساری زندگیاں لگا لگا کے، تو انٹرنیٹ سے مریض تو بیچارہ کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تو نہیں اتنی دہائیاں لگائیں اس تعلیم پہ۔ اگر آپ کی پانی کی موٹر خراب ہو جاتی ہے نعمان بھائی، تو آپ کس سے مشورہ کریں گے؟ پلمبر سے، الیکٹریشین سے، کوئی شخص جو ایکسپرٹ ہو اس میں۔ تو آپ اپنی صحت کے متعلق مشورہ سڑک چلتے شخص سے کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے جو باتیں ڈسکس کی ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان کے ڈسکس کرنے کا ضرورت ہے جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے، مگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ سارا ریگولیٹرز کے ڈسکس کرنے کا کام ہے، مگر ریزلٹس ہمارے سامنے نہیں آتے۔ ڈسکس کرتے ہوں شاید، مگر ہمارے سامنے ریزلٹس نہیں آتے کہ ان کی ایفرٹس کے ریزلٹس کیا ہیں۔